ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर लॉन्ग मार्च के दौरान होने वाले हमले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के दौरे चीन, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ सहाफ़ी व तजिया निगार इकबाल शाहिद साहब, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हसाम दुरानी साहब। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इकबाल शाहिद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो वाक़या हुआ, इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं सियासी तौर पर और वैसे जनरली हमारी पॉलिटिक्स पर? मुकीम साहब, सूरत हाल ये है कि ये एक्सपेक्टेड भी था और ये कोई आदमी को बहुत बड़ा नजूमी होना जरूरी भी नहीं था। कल आप देखें कि जो अब अरशद शरीफ ने एक दफा कहा कि वो कौन था, तो अब ये है कि इमरान खान ने भी कल काफी लंबी जो बात की वो उन्होंने कहा कि वो कौन था। पाकिस्तान में अब ये बहस बिल्कुल कुछ नहीं रही, कोई प्रोहिबिटेड भी नहीं रही, खुफिया भी नहीं रही कि ये क्यों हो रहा है। मुझे बताइए, चलता हुआ मुल्क तबाह बर्बाद करके जिनका पर मुकदमात हैं उनको दे दिया गया और अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं। और इमरान खान को जो है वो आपने देखा कि इससे पहले भी लाइफ थ्रेट था। जिस वक्त वो बनी गाला में रह रहा था उस वक्त इंटरनेशनल जो एजेंसियां थी वो कह रही थी कभी किसी मुल्क का वजीर दाखिला जो पूरे मुल्क का वजीर दाखिला होता है इस तरह के बयान नहीं देता है। वजह यह है कि पाकिस्तान में, और दूसरा ये वाकया कोई वाहिद वाकया नहीं है, इसके मतलब तो लोगों की इससे पहले प्रेडिक्शन मौजूद है और उसकी एक बकायदा लंबी तारीख है। आप देखेंगे कायद आज़म के तो उस वाकया को छोड़ देते हैं, मैं तो उसको भी नेचुरल डेथ नहीं कहता। उसके बाद लियाकत अली खान को शहीद के उन्होंने करवाया लियाकत बाग में। उसके बाद मुझे बताइए बेनजीर को शहीद किसने किया? को ढूंढा गया? कोई तो है। और उसके बाद आपने देखा एक लंबी सीरीज है कि जनरल मोहम्मद खान जुनेजो को भी जहर दिया गया था और जनरल असफ नवाज जंजुआ की भी केस यहाँ चलता रहा और लाश का पोस्टमार्टम भी किया गया मुबैना तौर पर। और मकसूद चपरासी वहां मर गया और जहां यानी डॉक्टर रिजवान मर गया। जहां लंबी सीरीज है। ये पाकिस्तान इस वक्त है, मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की तरह वार लाट के कब्जे में है। अब यहाँ वही बंदा जिंदा रहेगा जिसके पास दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए कुछ बाकायदा तौर पर कुछ ताकत मौजूद है। इस वक्त आपको दो आप देख रहे कि लोग बेआसरा, महंगाई के मारे हुए, बेरोजगार, और मुल्क से जो मार्च में लोग शिरकत कर रहे हैं, कौन लोग हैं? कोई भी नहीं है। अमीर लोग तो हुकूमत में है। और फिर आपने देखा कि सिंध में कहा पीपल पार्टी का प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, यहाँ सियासी पार्टी नहीं है, वहां सफरदारी और जीना दूबर किया हुआ है। और जहां और पंजाब और ये फेडरल गवर्नमेंट ने जहां अपने मुखालफों को चुन चुन कर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, ये कोई छुपी बात तो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन जो है वो बाहर के मुल्कों में जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो बच सकता है इधर से भाग जाए। और वजह मैं सही बताता हूँ कि और जो हमारे जैसे जो नहत्ते लोग हैं, जहाँ यानी मजबूर लोग हैं, वो यहाँ मरने के लिए रहेंगे। और बाकायदा तौर पर कोई यहाँ कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, तो माँ को बचाने के लिए आमतौर पर जो लोग वो कुर्बानी देते हैं उनको शहीद कहा जाता है। लेकिन अगर माँ जो है या माँ के जो जिससे वजूद में आती है अदारे होते हैं, वो अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सकते तो हिजरत ना करे, जान ना बचाए। सबसे पहले तो इंसान की जान है। कहते हैं मेड फॉर द पीपल, इंसानों के लिए किताबें उतरी अलहमी, उन्हीं के लिए पैगंबर उतरे। इंसान बहुत बड़ा, आप कहते हैं अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन मखलूक है ये, और इसको ही इज्जत है। लेकिन पाकिस्तान में जर्रा बराबर किसी बंदे की कोई इज्जत नहीं है। आपको कोई लूट ले, आपको कोई डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, जमीन का केस हो ही नहीं सकता कि आपको इंसाफ मिल जाए। और जिस दुनिया में इंसाफ ना हो तो क्या वहां मुझे जाएगा कोई आदमी को यहाँ से भागता है तो उसको क्या कहेंगे आप? वो जान बचा के यहाँ से भाग रहा है। तो यहाँ सिर्फ वो लोग रह रहे हैं जिनका कोई कुछ आसरा नहीं है, जहाँ इन लोगों की हुक्मरानी के नजदीक उनके नीचे ही यहाँ रह के जिंदगी को गुजार सकता है, जानवरों की तरह, जानवरों से बदतर तरीके। लॉन्ग मार्च के दौरान मुझे बताइए
کہ جب اس نے پہلا فائر کیا پھر مارا پھر فائر کیا، اور یہ ایک بندہ تھوڑی ہو سکتا ہے، ابھی فوٹیج چل رہی تھی، مجھے تو وہ بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو بندہ ہی نہیں لگ رہا ہوا ہے، وہ کہتا جو آدمی حملہ ہوا تھا۔ اب پاکستان میں بڑے بڑے سوالیہ نشان ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، کوئی خدا رہا پاکستان کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ پچھلے دنوں جو امریکہ کے 4 صدر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی فرسٹ لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، آرام سے حکومت کرتے ہیں، گھر کو چلے جاتے ہیں۔ یہ سوائے اس کے کہ جب تک لیٹ دیم ڈائی آن دا چیئر، یہ کرسیوں پر مرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ریاستوں کا المیہ یہی ہے جو دنیا کے سب سے پیچھے رہ چکے ہیں، یہ جب تک مرے نا یہ جان نہیں چھوڑتے، ایک دفعہ وزیر اعظم، 2 دفعہ وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم۔ مجھے بتائیے عمران خان جو ہے وہ ضرور فالوئنگ ہے، اگر یہاں کوئی جمہوریت ہے یا جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے تو اس کی پلس یہی ہے کہ بھائی الیکشن ہے، وہ سویپ کرتا ہے، کوئرم ایجنسی میں نہیں جاتا، وہاں جیت جاتا ہے، اس سے پہلے 3 مہینے وہ سویپ کر جاتا ہے۔ اور کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ آئینی ہے، یہ غیر آئینی ہے، بھئی آل میڈ فار دا پیپل۔ اسام دورانی صاحب یہ فرمائیے کہ اس صورتحال پر آپ کیا ملک کی صورتحال پر اس کے اثرات مرتب ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور فیوچر میں کیا ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ کا جو بات آپ نے کی ہے، اور میں اقبال شاہی صاحب کا جو میں ابھی جو گفتگو سن رہا تھا، تو میں جو ذہن میں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک پاکستان میں ایک واقعی ہی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے ابھی ریسنٹ میں، جو کہ ہمارے کچھ سابقہ جو واقعات ہیں ان کی ایک کڑی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا اگر غور سے دیکھا جائے تو جو بات انہوں نے کی ہے کہ فائرنگ ہوئی، پہلے ایک برسٹ ہوا، اس کے بعد ایک آدمی نے پسٹل سے فائر کیا، تو یہ ٹھیک ہے، مانیں یا نہ مانیں، آپ بھی مانیں یا نہ مانیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور اس بندے کا اقبالی بیان جو ہے وہ اس وقت پبلش ہو چکا ہے، اور اس کی ویڈیو جو ہے 1 منٹ اور 8 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے تمام ویڈیو چینلز کے اوپر، میڈیا چینلز کے اوپر، نیوز چینلز پہ چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست کیسی ہے اور کیا ہوگا، تو سر دیکھیں یہ تو ایک ایسا پچھلے کچھ عرصے میں ایک تشدد کا ایک رویہ جو تھا وہ ہمارے لوگوں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس میں اوئے تو تڑاخ تم ہوتے کون ہو، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا، یہ جو کلچر تھا یہ کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے تک آپ کے اندر خرابیاں تھیں، آپ کے اندر 1000 برائیاں تھیں، آپ کے اندر کروڑوں عیب تھے، آپ کے اندر کروڑوں برائیاں تھیں، لیکن کبھی بھی آپ روایات کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی بات کرتے تھے تو آپ کر کے بات کرتے تھے، لیکن الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں عمران خان صاحب نے جو پاپولیرٹی گین کی، اس کے اندر سب سے بڑا جو کلچر انہوں نے اڈاپٹ کروایا وہ ہمارے ٹین ایجر سے لے کے 90 ایئرس تک کے جو لوگ تھے ان سب کے اندر بہت سپیڈ سے پرویل کر گیا۔ وہ یہی تھا کہ اوئے کا جو کلچر تھا، اور وہ ایک گالم گلوچ کا اور لوگوں کی تضحیح کرنے کا جو کلچر تھا، وہ الحمدللہ اتنا زیادہ پرویل کر گیا کہ اس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان میں گیپ آ گیا، بھائی کے درمیان میں گیپ آ گیا، ماں بیٹے کے درمیان میں گیپ آ گیا، بہن بھائی کے درمیان میں گیپ آ گیا، دوستوں کے درمیان میں گیپ آ گیا، کیونکہ الحمدللہ اب ہم ایک ایسے ملک کے اندر، ہم ایک عہد عمرانی کے اندر ہم لوگ زندہ ہیں، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آیا جاتا، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ روایات سے پیش نہیں آیا جاتا، یہاں پہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا تم حب عمرانی میں مبتلا ہو یا تم بغض عمرانی میں مبتلا ہو، یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس شخص کا جس نے کہ عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کی اور وہ پکڑا بھی گیا، اس کا جو اقبالی بیان چل رہا ہے، اگر اس کو سنا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کے اوپر ایک گرنش تھا، مجھے غصہ یہ تھا کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ملک کے اندر اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور لیکن ٹیپ ریکارڈر کے اوپر یا ان کے جو سپیکرز لگے ہوتے ہیں اس پہ مسلسل اونچی اونچی آواز میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور کہتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس کا لیم ایکسکیوز ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں اس کو اس چیز نے ہرٹ کیا ہو۔ پاکستان کے اندر یہ جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ رویہ ہے جو کہ عمران خان صاحب لے کے آئے۔ پولیٹکس کے اندر جو آپ کا مذہب ہے اس کو انوالو کس نے کیا؟ مذہب کارڈ کس نے کھیلا؟ عمران خان صاحب نے کھیلا۔
ہم 2018 کے الیکشن میں اس چیز کو بھگت چکے ہیں, ہم نے یہ چیزیں دیکھ چکی ہیں. ہم نے نون لیگ کے مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ان کے منہ پہ جوتے پڑتے بھی دیکھے ہیں. ہم نے مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہوتی بھی دیکھی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا, وہ صرف مذہب کارڈ تھا. اب اگر اقبال شاہی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو کسی طرح پہلو اپنا بچا رہے ہیں, یہ تہی دمن کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا, یہ اب ہونا شروع ہو گیا اور عمران خان صاحب کے خلاف. سر اگر عمران خان صاحب اتنے ہی اچھے ہوتے تو پچھلے 3.5-4 سال کے اندر جو ان کی سینٹر کے اندر حکومت رہی ہے, ملک جو ہوتا ہے اس میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی. کے پی کے اندر پچھلے 9 سال سے ان کی حکومت ہے, مستقل ان کی حکومت ہے. وہ ملک جو ہے, وہ علاقہ جو ہے, وہ خطہ جو ہے, وہ تو اب تک سوئٹزرلینڈ سے بھی اوپر چلا جانا چاہیے تھا. پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہاں پہ آ کے بیٹھنے چاہیے تھے. ابھی اقبال شاہ صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر برین ڈرین ہو رہا ہے, تو سر یہ تو آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر آئیں گے, نوکری کریں گے, یہاں پہ ان کو روزگار ملے گا. تو اگر یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے تو اس میں غلطی کسی اور کی نہیں ہے. یہ پچھلے 9 سال سے ایک ایسا آدمی, ایک ایسی جماعت جو کہ کے پی کے اندر موجود تھی, وہاں پہ اس طرح کا سیٹ اپ بنا لیتی. سر میں سر کائنڈلی میری بات سن لیں, میں نے آپ کی بات پورے بڑے آرام سے, بڑے تحمل سے سنی ہے. 9 سال کے دوران میں وہ اس طرح کا سیٹ اپ وہاں بنا لیتے کہ پوری پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کے پی کے میں جاتے اور وہاں جا کے اپنا روزگار ڈھونڈتے. لیکن پچھلے 9 سال کے دوران اگر آپ ڈیموگرافک چینجز کی بات کرتے ہیں یا جو انٹرنلی لوگ جو مائگریٹ کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ لوگ کے پی کے سے یا اس علاقے سے لوگ نکل کے پنجاب اور دوسرے علاقوں میں آئے ہیں. کیا یہ بات بالکل غلط ہے؟ تیسری بات, خان صاحب نے ایک ایسا انفراسٹرکچر وہاں بنا کے دینا تھا جس سے کہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی ملتا, ان کو صحت ملتی, ان کو تعلیم ملتی. لیکن پنجاب کی جتنی بھی سرکاری یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد مائگریٹر لوگوں کی ہے. کے پی کے سے لوگ وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پنجاب کے ہاسپٹل جو ہیں وہ کے پی کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. ہاں, اب آپ بات کرتے ہیں, ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. پولیٹکس میں سر دیکھیں یہ ہے کہ ابھی میں تو کچھ نہیں کہہ پاتا, اقبال شاہی صاحب کا تجربہ, ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اتنا لمبا ٹائم ہو گیا میں جواب نہیں دے سکوں گا, میں بھی پروگرام کرنا ہے. سر آپ نے بات اچھا کی ہے تو اب آپ سنیں بھی, سر آپ برداشت بھی کریں, سر آپ برداشت کریں. یہی تو آپ لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے, آپ لوگ بات کر لیتے. دیکھیں برداشت ہمت ہونی چاہیے آپ کے اندر, بات سننے کی ہمت ہونی چاہیے آپ کے اندر. اقبال صاحب آپ کی عمر نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اگر 2 گھنٹے آپ لگے رہے, 2 گھنٹے آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے, لوگ گائیڈ کرتے ہیں 2 گھنٹے. آپ جیسے انٹلیکچوئل تو لوگوں کا پٹھا بٹھا کے بیٹھے ہوئے. مجھے بتائیے جو 33 سال حکومت رہی ہے, کوئی کی بھی حکومت رہی ہے, تو بلوچستان میں کیوں نہیں اپنے ہسپتال بنائے؟ بلوچستان میں ہسپتال بناتے اس سے پہلے کچھ نہیں بنائے, اس سے پہلے کی بات کریں, اس سے پہلے بلوچستان میں کیوں نہیں بنائے, چند میں کیوں نہیں بنائے, کے پی میں کیوں نہیں بنائے؟ کمال کرتے ہیں آپ. اس بات کو کہ جی عمران خان پوری دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے. سر عمران خان کی کوئی نمائندگی نہیں کر رہے, ہم آپ کے لوگوں کے جھوٹ کو پکڑ رہے ہیں. آپ سے کم از کم ان پہ میں نے نام لیا ہے, میں نے عمران خان کا نام لیا ہے, مجھے بتائیے آپ لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. میں نے عمران خان کا نام لیا, میں نے ایک دفعہ نام نہیں لیا. مجھے یہ پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر کسی قسم کی ایک دفعہ نہیں لیا. آپ بار بار بات کر رہے ہیں, میں تو کمپیریزن کروں. سب سے بڑا ملک جو ہے وہ کیوں سیدھا ہو رہا ہے. ہمارے پاس دیکھیے سر وقت کم ہے. یار آپ کو شرم نہیں آتی ہے, کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بشاگا بڑے ہیں لیکن آپ کی میں عزت کروں, آپ یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ سر اگر آپ کو الفاظ استعمال کرنے نہیں آتے تو کم از کم جائیں جا کے کہیں جا کے اپنے الفاظ کو سیدھا کریں. آپ لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ سر خدا کی قسم, جو بندہ پی ٹی آئی کے اندر چلا جاتا ہے اس کے اندر عقل نام کی چیز ہی نہیں رہتی. مقیم صاحب, کیا ان صاحب کو آپ منع کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے الفاظ پر ذرا اپنے جو انہوں نے الفاظ کے اس کے معافی مانگے مجھ سے, یہ اپنے الفاظ سے معافی مانگے. اور اسلام صاحب سر مہربانی کریں. میں نے عمران خان کا نام کب لیا ہے؟ میں نے لیا ہی نہیں. اچھا ان کو کہیں معافی مانگے مجھ سے. سر اقبال صاحب, سر جی سر پلیز میں نے عمران خان کا نام نہیں لیا, میں نے قسم نام نہیں لیا, میں تو عمران خان کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا. اچھا سر گزارش میں نے کوئی عمران خان کا نام لیا.
हाँ सर अब आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अच्छा आप जिस तरह की बात मैंने नहीं की। हमारा कर दिया आपने, क्या कि जो उससे बड़ा पॉपुलर लीडर कोई नहीं है, उसके ऊपर जो हमला हुआ है वो फलाने 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 ने करवा दिया। यार कुछ तो मैंने खुदा कब का कहा खौफ करो। पॉपुलर लीडर से बड़ी नहीं अगर है? कोई अपनी होगा तो याददाश्त को बादाम खाएं, तो बादाम क्या खाएं। अच्छा सर, मैंने कब कहा सबसे बड़ा पॉपुलर असलाम लीडर है? साहब और इकबाल साहब कब मेरी मैंने कहा बात सुन पॉपुलर लीजिए। लीडर? आपने कहा है, आपने बात की है, जी जी। आप जी बात अच्छा करते हैं, आप सर, सिविलियन हमारे अब दोबारा चला अपनी के उम्र देखिए, दोबारा चला के उम्र के देखिए। हिसाब से। असलाम और साहब तुम्हारी उम्र यार, कौन सी है? असलाम साहब एक मिनट। तुम्हारी उम्र है कुछ 14 इकबाल की? साहब, सर मेरी मेरी उम्र मेरी नहीं 200 है, साल कम से कम आप तो अपनी उम्र का लिहाज कर लेना। अच्छा तुम्हारी सर कितनी मेरी उम्र है? गुजारिश सुन लें। बच्चे थोड़ी और सर अच्छा सर इकबाल साहब, मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप सर मेहरबानी फरमाएं। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। फिर अगला सवाल आपसे ये है, अच्छा सर ये बताइए, ये जो वजीर आजम का हालिया दौरा था चाइना का, उसके क्या समरात हमें हासिल हुए? देखिए, वजह यह है कि अच्छा है जो चाइना की तरफ वजीर आज़म गया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पता है नजर की वो एक यहाँ एक छोटी सी बात को लोग लेके बैठ जाते हैं। 26 लोग गए थे, 25 लोग गए थे। जो अगर जहाज जा रहा है, डेलीगेशन जाता है, मुख्तलिफ वजारतों में काम करता है, तो मैं नहीं समझता कि और शहबाज शरीफ जो है, इनको तो मेरे दोस्तों को नहीं पता, वो तो मैं उनके साथ स्टाफ अफसर बड़े साल रहा हूँ। वो बहुत मेहनती आदमी है, बहुत ज्यादा एक्टिव आदमी है। उसके मतलब वो एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि काम करने वाला आदमी है। उसने अब सऊदी अरब में आपने देखा कि सऊदी अरब में जाकर उन्हें कंफर्टेबिलिटी की। मसला तो हमें चाहिए कि हम किसी के कोई लेने देने नहीं है। और चाइना में उनकी पहले भी रूट्स हैं। चाइना उसकी सर्विसेज को पहले भी अप्रिशिएट करता रहा है। आपने देखा कि कई दफा शहबाज शरीफ का वो नाम सबीर शरीफ रख देते थे। तो मैं ग्वादर में कई दफा गया हूँ। मैं समय तो बड़ा उदास हो जाता हूँ कि ये पिछले दौर में वाकई काम नहीं हुआ। और जब अब जिस तरह चाइना के साथ प्रेसिडेंट भी यहाँ पाकिस्तान में आ रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। वो नई क़यादत है। वो जो चाइना के सदर हैं, वो उनसे पहली मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुई है। ये एज ए नेशनल, यानी आप सोच की तरफ अगर जाएं तो हमें वज़ीर आज़म के दौरे के लिए दुआ वो भी करनी चाहिए, और उन्होंने उस पर काम भी किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है। सी पैक का है, ML1 जो है उसके मतलब उनकी बात हुई है। सर्कुलर रोड कराची के मतलब बात हुई। अल्लाह करे कि ऐसा काम हो जाए, तो ये पाकिस्तान की फायदे की बात है। मैं समझता हूँ कि इस पर तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए कि भाई फलाना जाता है, टिमका जाता है। जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वी अप्रिशिएटेड कि वो वहाँ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा साइन है। मुझे ये लग रहा है, आप देखें ग्वादर में, इन लोगों को पता नहीं है ग्वादर का, मैं कई दिन रह के आता हूँ वहां जाके। ग्वादर में बिजली नहीं है। ग्वादर में सब्जियां भी जब ईरान से आती हैं, दूध वहां से आता है, बोतलें वहां से आती हैं, खान सब्जियां तक वहां से आती हैं। तो मसला ये कि हम वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं बना सकते। अब एक पेट्रोल पंप बना है। हमें डायरेक्ट फ्लाइट बनानी चाहिए थी, सब्सिडाइज के, लाहौर के, फैसलाबाद के, कराची के लोग जाते, किराया कम होता, वहाँ बड़े बड़े होटल बनते, ताकि उस माशरे में ये लोगों की ना थोड़ा सा मेल जोल बढ़ता और अमन कायम होता। वो लाहौर में तो मुझे पता है कि जरा इनके पास अच्छे भले पैसे होते हैं, तो ये तो शाम का खाना खाने चले जाएं करेंगे सैटरडे और संडे को या फ्राइडे को। तो मैं समझता हूँ कि तो वहाँ भी, मैंने वहाँ दफ्तर भी बनाया था, तो वहाँ भी रहा नहीं जा सकता। प्रॉब्लम काफी अभी है। और ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और बिजली का बहुत बड़ा, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। तो आपको कोई अभी भी के लिए खाने का सामना है। पुराने शहर को सही नहीं किया गया। नई एयरपोर्ट है वो भी अभी गो स्लो के मराहल में है। और मैं समझता हूँ कि ग्वादर को जिस तरह हमने उठाया था, तो शहबाज शरीफ की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जो बात करने वाली है वो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो ना की जाए। रह की जी बात होगी, मेरा कहने सही। की है, इन से बांग्लादेश बनाया था। कौन सी चीज नहीं हो सकती, शांत। ये ये क्या होता है जी, मैं ही रहूंगा, फलाना रहूंगा, ये तो मैं करतूत है। भाई तुम भी हमारी तरह इंसान, अल्लाह ने आपको नवाजा। मुल्क में करोड़ों ये मैंने नहीं, तो मैंने इस तरह देखा है ना। अब जब यहाँ पंजाब में अच्छा मुस्लिम मुसलमान नून की है, एक तरफ दूध बह रहा था, दरमियान किया तो एक तरफ शहद बह रहा था। ऐसा नहीं, ये कहते हैं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम जी, नहीं होता। रह की बात यह है कि एक ओके। मिनट, शहद से लेके
ایک بھی آپ کو نیا لیڈر انہیریٹنس صرف بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں نہیں ہے، ایم این ایز میں تیسری نسل چل رہی ہے. جب حق نہیں ملے گا تو نئی نسل جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی تو ٹھیک ہو گیا سر، بہتر بہتر اقبال صاحب. حسام صاحب میں آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں سر. آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ ڈالر کی قیمت میں بھی کچھ کمی آئی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی کچھ افاقہ ہوا، لیکن مہنگائی کا زور جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے پاکستان میں. عوام اسی طرح بلبلا رہی ہے. کیا کہیں گے، حکومتی پالیسیز کام نہیں کر رہی یا کیا مسئلہ ہے سر؟ سر دیکھیں، آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جو ہے ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. سر یہ دیکھیں، یہ پوری دنیا کے اندر ہے، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. یورو جو تھا اور یورو اور پاؤنڈ جو تھے وہ ڈالر کے مقابلے میں کافی زیادہ پریس ہوئے، اور ایون ڈالر جو تھا وہ یورو جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں آ گیا تھا، یعنی کہ دونوں کی قیمت سیم ہو گئی تھی پاکستان اور پاؤنڈ کے حوالے سے. اب لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ ہے برٹش پاؤنڈ کے اوپر پریشر ہے، اور اس کے اوپر جو ان کی اکانومی جو ہے وہ کافی بری طرح سے جو ہے وہ آپ بھی بلکہ وہیں موجود ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں پہ جو مہنگائی کے حالات کیسے ہیں، بجلی کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، گیس کی قیمت کہاں تک پہنچ چکی ہے، ایون آپ کے جو روزمرہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں. پیٹرولیم وغیرہ پہ میں ڈسکس ابھی نہیں کرتا. ہاں پاکستان کے اندر یہ دیکھیں، پچھلے جو ساڑھے تین چار سال کی اگر ہم بات کر رہے ہوتے تو وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر پیسے تو آ رہے تھے باہر سے، لیکن کسی قسم کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی. یہ کہ پیسہ کہیں پہ انویسٹ نہیں ہو رہا تھا. پیسا کہیں انویسٹ ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آؤٹ کم آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی جو ریسنٹ جو گورنمنٹ ہے اس نے اگر کیا یہ ہے کہ اس نے جو اگر چیزوں کو تھوڑا سا سٹارٹ کے اندر اسی پیٹرن کے اوپر لے کے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے جو پچھلی جو سابقہ جو حکومت تھی ان کے جو تعلقات تھے ان کے اوپر وہ لے کے آئے ہیں. جی جو سابقہ جو حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے تھے ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، اور اس سے ہوا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ طور پہ پاکستان کے اندر جو اکانومی ہے، یہ پاکستان کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر تھوڑے بہت جو ہے نا پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہوتا ہے، سود لیا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کے پیسے واپس بھی کرنے ہیں اور اس کو سود سمیت واپس کرنے ہوتے ہیں. تو وہ یہ سارا ایشو ہے. اور ابھی عنقریب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جلد ہی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ کی طرف جانے شروع ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ ایشوز جو تھے وہ سارے کلیئر ہونے شروع ہو جائیں گے. میری آئی ہوپ سو میری دعا ہے، میری خواہش بھی اور میری دعا بھی ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ ساری چیزیں نا ان کو بہت جلدی سے ان کو ریکور کر لے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جی تھینک یو. بہتر ہو گیا حسام صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، حالات کا رخ مثبت سمت میں جائے گا. ہماری بھی دعا یہی ہے اور ہماری بھی یہی خواہش ہے. تو خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.